بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب کے کیس کی ہیئرنگ کے دوران ایک جج صاحب کی یہ آبزرویشن تھی کہ جی جنرلز کو اکاؤنٹیبلٹی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کی جاتی۔ ان کا مطلب ہے کہ نیب کا جو پرویو ہے اس میں سے ان کو کیوں نکالا گیا۔ اچھا، ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی، پی ٹی آئی کے لیڈرز بہت سی بات کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین جو ٹاکس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ، تقریباً کوئی اگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کے اوپر میری کیا انفارمیشن ہے، اور وہ کس قسم کی اسپیکولیشن ہے، وہ میں آپ کو اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کی گئی، تو دیکھیں کہ یہ جج صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ جی یہی کویشچن ریز کیا تھا کہ جنرلز کے بارے میں اور ڈیفنس جو فورسز کے آفیسرز ہوتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو، ان کو کور کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ انیشلی جس وقت یہ نیب کا آرڈیننس جنرل مشرف جب آئے تھے، تو انہوں نے جب یہ نیب بنایا اور جب آرڈیننس لے کے آئے تو اس میں یہ کورڈ تھا، اس میں جنرلز بھی کورڈ تھے، اس میں ججز بھی کورڈ تھے، لیکن اس میں سے پھر تھوڑے عرصے کے بعد نکال دیا گیا، جنرلز کو بھی نکال دیا گیا، ججز کو بھی نکال دیا گیا، اور پھر صرف یہ پولیٹیشینز اور سول سرونٹس، پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ان کو، ان کے متعلق مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا نیب جو ہے وہ فوکس ہو گیا۔ اس کے اوپر جو کویشچن جو ریز کیا جج صاحب نے، میرا خیال ہے کہ وہ ویلڈ اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ اکاؤنٹیبلٹی، فرض کریں کہ جو کرپشن، ایک تو ہے نیب کے اوپر آپ کو میرا ویو بڑا کلیئر، میرا بڑا کلیئر ویو ہے کہ نیب تو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنا ہی نہیں، نیب احتساب کے لیے بنا ہی نہیں۔ نیب نے تو کرپشن کو لیگلائز کیا، نیب نے بڑے بڑے کرپشن کیسز کو اپنی فرینڈلی پروسیکیوشن کی وجہ سے، یا جو ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے ان کو ختم کیا، یا نیب نے جھوٹے کیسز بنائے لوگوں کے اگینسٹ، وہ بھی مقصد یہی تھا کہ جی کسی، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے، یہ جو سیاسی جوڑ توڑ کا جو چکر ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ لیکن اینی آؤ، اس کے باوجود یہ جو میرا اعتراض ہمیشہ سے رہا وہ یہ کہ جی جو کرپشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کرپشن کے اوپر جو ایک سیٹ آف رول یا ایک سیٹ آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ ججز کے متعلق فرض کریں کہ کوئی جج کے اوپر، کسی جج کے اوپر الزام لگ جائے کرپشن کا، تو اس کا جو کیس جاتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جب وہ کیس جاتا ہے تو اس کے اوپر ان کے لیے اگر یہ وہ کیس پروو ہو جائے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی آپ ریسنٹ، آپ کتنی آپ ڈیکیڈز دیکھ لیں آپ، تو آپ کو کوئی ایسا کیس نظر نہیں آئے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرپشن کی بنیاد کے اوپر کسی کو نکالا ہو، کسی کو سزا دی ہو۔ لیکن اینی ہاؤ، ہوتا جنرلی یہ ہے وہاں پہ کہ جی اگر کوئی جج ہو تو اس کا کیس اگر چلا جائے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو پہلے تو آفر کی جاتی ہے کہ آپ ریزگنیشن دے دیں، اگر وہ ریزگنیشن دے دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ریزگنیشن نہیں دیتے تو ان کو نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی قید نہیں ہوتی، کوئی 10 سال 15 سال 20 سال اس قسم کی کوئی سزا نہیں ہوتی، جیسے کہ نیب لاء میں سول سرونٹس کے لیے ہے اور سیاستدانوں، پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جو دیکھیں کہ فوج میں کس قسم کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی چونکہ کرپشن کے کیسز میں اگر ہو، اور وہاں پہ جب کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں تو ان کا اپنا ایک چونکہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جی جو پیسہ ہے وہ ریکور کر لیا جاتا ہے، اور مطلب جنرلی بس یہی ہوتا ہے کہ جی، اور پھر یہ کہ اگر کوئی افسر انوالو پایا جاتا ہے تو اس کو نوکری سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، اس کے جو اس کو سہولتیں جو دی جاتی ہیں، پرکس پریویلیجز جو اس کے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے وڈرا ہو جاتے ہیں۔ یہ لیکن اس کو بھی کیا عام کسی سرکاری افسر جو کرپشن میں کنوکشن کسی کی ہو گئی ہو، یا کوئی سیاستدان جس کی کرپشن میں کنوکشن ہو گئی ہو، اس کی طرح اس کو جیلوں میں 10 سال 15 سال ڈالا جاتا ہے، اس قسم کا کیس نہیں۔ ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کرپشن چونکہ کرپشن ہے،
اور بے شک وہ سول میں ہے، بے شک وہ ملٹری میں ہے، بے شک وہ جوڈیشری میں ہے، اگر کرپشن ہے اور کسی نے پیسہ کھایا، کسی نے پیسے کی کرپشن کی، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ پھر اس کے لیے جو معیار ہونا چاہیے ٹرائل کا، اور پھر جو معیار ہونا چاہیے سزا کا، وہ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈفرینٹ سیٹس آف ہم نے رولز، ڈفرینٹ سیٹس آف یہ جو ہمارے سیگمنٹس، انفلوئنشل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور جو کہ قابل افسوس ہے. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر بہت پہلے بھی بات ہوئی، میں نے بھی بہت بات کی، اور لوگوں نے بھی بہت بات کی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ون سیٹ آف رول بن جائے گا تو یہ میری خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا مجھے پاسبل نظر نہیں آتا. اچھا، دوسری جو میں بات کر رہا تھا کہ جی یہ جو بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے آج کل، مطلب ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی ڈیل ویل اور کچھ، جس کی فواد چوہدری صاحب نے بھی بات کی، شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی ٹویٹ شویٹ کیا اس کے بارے میں. اچھا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن پہلے، کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، مجھے کسی نے فارورڈ کیا، ایکس سروس مین جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں چلیں، اور اس میں انہوں نے جو ریسنٹلی 2 دن پہلے جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اس کے حوالہ دے کے، تو اس میں اس قسم کی بات کی گئی کہ جی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب سے پولیٹیکل ڈائلاگ کے مطلب کہ اس کے اوپر ہو گیا کہ جس کو شروع کیا جائے. ایک طرف عمران خان صاحب کی ٹیم ہوگی، دوسری طرف ISI اس کو لیڈ کرے گی، اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا جی کہ عمران خان کو کنسیشنز آفر کی جائیں گی کورٹس میں، الیکشن کمیشن میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کنسیشنز ان کو آفر کی جائیں گی. پھر یہ بھی اس قسم کی بات تھی کہ جی جو عمران خان ہیں ان کو مطلب ہے کہ ان کو جو ریلیز ہیں، ان کو فرض کریں کہ وہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ریلیز یا اس طرح کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، جو ویسے کبھی بھی نہیں ڈالی گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اینی آؤ. پھر اس قسم کی بات کہ جی الیکشن ہیں وہ فروری میں ہوں گے، یہ ہو سکتے ہیں فروری یا مارچ میں ہو سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جی کیا الیکشن جو ہے، بات چیت یہ ہوگی کہ الیکشنز کو فروری مارچ میں کریں، یا رمضان سے پہلے یا رمضان سے بات کریں. اس طرح کی بات بھی ہے. تو پھر اس طرح کی مختلف سی باتیں، اور یہ کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کو رعایت دی جائے مائنس زرداری، کہ جی ان کو مطلب ہے کہ PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کسی قسم کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سین ایگریمنٹ کروایا جائے جس میں زرداری صاحب مائنس ہوں. تو اس طرح کی بات. اور پھر یہ کہ جی عمران خان صاحب کی جو ٹون ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ، اس میں نرمی آنی چاہیے، سافٹنگ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے واشنگٹن کے اگینسٹ وہ جو بات کرتے ہیں بہت سخت، اس میں بھی نرمی آنی چاہیے. تو اس طرح کی باتیں بہت سی تھیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب اسپیکولیشن ہے. یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ٹوٹل اسپیکولیشن ہے، کوئی کنفرمیشن اس کی نہیں تھی. میں نے پھر اپنے سورس سے چیک کیا، میں نے بلکہ اپنے ایک سورس کو یہ فارورڈ کیا. میں نے کہا بتائیں کہ اس قسم کی سنا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے. اور ظاہر ہے میرا جو بھی سورس تھے میرے وہ ریلائبل سورس تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل ٹوٹلی یہ بالکل بیکار بات ہے، جھوٹ ہے، 100% یہ جھوٹ ہے. یہ جو بھی کچھ اس میں کہا گیا، یہ جو بھی لکھا گیا، یہ بالکل مکمل طور کے اوپر جھوٹ ہے. لیکن ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ بیہائنڈ دا سین جو اگر جو کانٹیکٹس ہوتے رہے اس سٹیج کے، اور ان کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ فرام ڈے ون میں آپ کو بتاؤں اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکلی آپ اگر چونکہ PTI بار بار کانٹیکٹ کر رہی ہے، PTI بار بار ایک تو اپنے پبلک میٹنگ میں بھی، عمران خان صاحب اپنے پریس کانفرنسز میں بھی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ جو ٹارگٹ ہے، جو ڈائریکٹ وہ جن کو خطاب کرتے ہیں کہ جی یہ مسائل حل کریں، الیکشن کروائیں، یہ کروائیں، وہ کرائیں، وہ فوج کی بات، وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کنسسٹنٹ ویو یہی رہا کہ جی آپ اپنے آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، مطلب جو گورنمنٹ ہے اس وقت، آپ ان سے انگیج کریں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو بھی آپ مطلب ہے کہ پولیٹیکل سولوشن، پولیٹیکل آپ کے جو ایشوز ہیں ان سے نکالنا چاہتے ہیں آپ نکال لیں. یہ بھی کہا گیا، ان کو مشورہ دیا گیا کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، پارلیمنٹ کے اندر جا کے آپ اپنا رول ادا کریں، اور کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے
تبھی اگر آپ الیکشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس طرح الیکٹرل ریفارمز ہیں اور جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں. فرض کریں الیکشن کمیشن کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، تو وہ بغیر اسمبلی کے تو ہو نہیں سکتا. وہاں پہ جو بھی طریقہ کچھ ہوگا آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے آئین میں یا ادروائز واٹ ایور، لیکن اینی ہاؤ یہ سب کچھ اسمبلی کے اندر ہی ہوگا، اسمبلی سے باہر نہیں ہو سکتا. سو اس طرح کی یہ چیزیں کنسسٹنٹلی یہی چیزیں شروع سے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی رہی ہے. اور یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اس قسم کی کوئی ایشورنس دی ہے کہ جی آپ آئیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہم ختم کروا کے الیکشن کرواتے ہیں آپ کے لیے. تو اس قسم کی بات کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹل اسپیکولیشن ہے. اور لیکن اینی ہاؤ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ حکومت میں اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں، خاص طور کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اس کے اوپر کافی مطلب ہے کہ اپسیٹ ہیں کہ واقعی اس قسم کی بات ہو رہی ہے. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف، ان کو ساری سچویشن کا پتہ ہے کہ کوئی اس قسم کی کوئی مطلب کہ بات نہیں ہو رہی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.